بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ نے اس وقت بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم واثرہ علی الفکر والکتاب کا درس الحمدللہ جاری کر رکھا ہے، اور اس سلسلے کی کافی کچھ باتیں، اصولی باتیں، بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک مزید نئے عنوان کا اور اس کے مضمون کا، اس کے مشمولات کا آغاز کر رہے ہیں۔ علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر۔ ہم نے آپ نے تعالم، علمی دعوے داری، علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، اور یہاں سے مصنف علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر اور اس کی مثالوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے نمونے اور اس کے مظاہر ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ کس طرح سے علمی و دعوتی خیانتیں علم کے مختلف میدانوں میں ہوئی، کس طرح سے لوگ علم کے مختلف میدانوں میں علمی دعوے داریاں کرتے رہے ہیں، اور اس کے کیسے کیسے نقصانات رہے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ یہاں سے مثالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتوے میں علمی خیانت، یہ پہلا عنوان ہے، اور آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ فتویٰ کیا چیز ہے، فتوے کی اہمیت، اس کی سنگینی، اس کی خطرناکی کتنی زیادہ ہے، اور اس کا تعلق امت کے عوام سے بہت گہرا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے، فتوے کا معنی یہ ہوتا ہے، فتوے کا معنی ہے جواب، استفتاء کا مطلب ہے جواب طلب کرنا، سوال کرنا، یعنی اس کا جواب مانگنا، یہ ہے استفتاء، اور فتویٰ یا افتاء کا معنی ہوتا ہے سوال کا جواب دینا۔ شریعت میں، اسلام کے اصولوں میں، قرآن کریم اور سنت کی دلیلوں میں، سلف امت کی سیرت میں فتویٰ، اس کے احکام، اس کے مسائل کافی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اہل علم کی ایک سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، دسیوں کتابیں موجود ہیں آداب فتویٰ اور استفتاء پر، آداب مفتی اور مستفتی پر، فتویٰ پوچھنے والے کے آداب اور فتویٰ دینے والے کے آداب، فتوے کے آداب، اس سلسلے میں تفصیلات کافی بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ فتویٰ کتنا خطرناک ہے، کتنا سنگین ہے، اور فتویٰ کے بارے میں ایک اہم بات جو ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ اصل میں اجتہاد ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ مفتی مجتہد ہوتا ہے، یعنی اکثر علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ فتوے کا کام کتنا خطرناک ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں اس مسئلے کو بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے آپ کو فتوے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس کی خطرناکی کا اندازہ ہوگا، اور جو لوگ اپنی لا علمی، کم علمی کے باوجود فتوے کے میدان میں کود پڑتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں بھی آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ چلے گا، اور اس کا نقصان امت پر کیا ہوتا ہے، یہ باتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آ رہی ہیں۔ تو پہلا عنوان ہے، اور اس طرح کے کل تقریباً 15 عناوین ہیں جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر بیان فرمائے ہیں۔ تو فتوے میں علمی خیانت، فتویٰ تبتا ہوا انگارہ ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ تبتا ہوا
جلتا ہوا شعلہ بار انگارہ ہے، اس کے باوجود آپ جو چاہیں منحرف، بے دلیل، بے سروپا، آزاد، تحقیق و جستجو سے عاری، محض جرأت و جسارت پر مبنی فتوے سنتے جائیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فتویٰ اتنا خطرناک ہے کہ ایسے سمجھو کہ وہ آگ کا شعلہ اور آگ کا بالکل تپتا ہوا سرخ انگارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی کو اس کی عام بھاشا میں، لب و لہجے میں اگر سمجھانا ہو تو ایک جملہ کافی ہے کہ فتویٰ کتنا خطرناک ہے۔ فتوے سے مراد فتویٰ ہے، جواب دینا، سوال پوچھنا نہیں، سوال پوچھنے کی بات نہیں ہے، جواب دینے کی بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فتویٰ یہ تپتا ہوا انگارہ ہے، اور اس کے باوجود بھی فتویٰ ایک سرخ کیا ہوا، بھٹی میں تپایا ہوا انگارہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہے فتویٰ، لیکن اس کے باوجود سماج کی حالت کیا ہے، ماحول میں ہم اور آپ کو کیا کچھ دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ آپ جو چاہیں، کہتے ہیں آپ جو چاہیں آپ کو ملے گا، آپ کو منحرف فتوے ملیں گے، انحراف والے فتوے ملیں گے، یعنی عقیدے کے اندر انحراف، منہج کے اندر انحراف، سنت کے اندر انحراف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، عبادات کے اندر عجیب و غریب انداز کے فتاوے، معاملات میں عجیب و غریب انداز کے فتاوے، تو منحرف فتاوے، اصولوں سے ہٹے ہوئے، نفس پرست، ہوا پرست، بدعتی، اس قسم کے لوگ فتویٰ دینے والے آپ کو اس میدان میں بہت بڑی تعداد میں دکھائی دیں۔ پھر فتاوے کیسے ہوں گے؟ بے دلیل ہوں گے، حلال ہے کوئی دلیل نہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ حلال ہے تو حلال لکھ دیا، فلاں کام حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، بس اسے لگتا ہے کہ وہ حرام ہے تو حرام لکھ دیا اس نے۔ یہ ہے بے دلیل فتوے، بے سروپا، یعنی ایسی باتیں، ایسے فتوے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بے سر پیر فتاوے لوگ دیتے ہیں، آزاد، کسی اصول ضابطے کا کنٹرول نہیں، آزادانہ فتوے، ایک دم بالکل اس کو آوارہ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، چھوٹے ہوئے، کوئی بھی کہیں سے بھی اپنے فتوے جڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آزاد ہے، میدان ہے، اکھاڑا ہے، جو اس میں چاہے اپنی اپنی، ہے نا، صلاحیت یا اپنی جس کو کہتے ہیں کرتب دکھانے کے لیے آ جائے۔ اور کیا ہے؟ تحقیق و جستجو سے عاری، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی تلاش ہے، نہ کوئی جستجو ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی جستجو نہیں، اس سے بالکل عاری، خالی فتاوے۔ اور کیا ہے؟ محض جرأت و جسارت پر مبنی، بس حد سے آگے بڑھ کر کے، ایک جرأت کر کے بس کود پڑتے ہیں، ہمت دکھاتے ہوئے جو چاہتے ہیں حلال حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔ محض جرأت ہے، جسارت ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی جواب دہی کا احساس ہے، نہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ لدنے کا کسی بھی انداز کا کسی آدمی کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی فکر ہے، اس طرح سے لوگ فتوے کے سلسلے میں رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں محض جرأت و جسارت پر مبنی فتوے سنتے جائیں۔ اچھا، اب ان فتاووں کا حال کیا ہے، ان فتاووں کا اثر کیا ہے؟ کہتے ہیں جو مخلوق کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ ان فتووں کا تعلق تو مخلوقات ہی سے ہے، اللہ کے بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان ہی کو حلال و حرام کا پتہ لگانا ہوتا ہے، عقیدہ صحیح غلط کیا ہے، عمل صحیح غلط کیا ہے، عبادات صحیح غلط کیا ہے، راستہ صحیح غلط کیا ہے، حق و باطل کی تمیز اور اس کا فرق و امتیاز کرنا، یہ بنیادی کام ہوتا ہے فتوے سے متعلق۔ تو حالت یہ ہے کہ مخلوق کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ بھئی فتوے غلط آئیں گے تو لوگ مشقت میں پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے، لوگ دشواری میں پڑ جائیں گے، اور کیا کہا؟ حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ اتنی مشکل
اتنے بے سر پیر کے، بے دلیل اوٹ پٹانگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، ادھر ادھر کی بات ہے۔ اچھا، جو جس میدان کا آدمی ہے اسی میدان سے آدمی کی انرجی اور اس کی صلاحیت اس میں لگتی ہے، اسی انداز کے وہ رخ پر کام کرتا ہے جو جس میدان کا ہے، لیکن علم اور دعوت کے میدان کا نہیں ہے، فتوی اور اجتہاد کے میدان کا آدمی نہیں ہے، علم کے دلائل اور اس کی استنباط کا کام اس کا کام نہیں ہے، فقہ اور ایسے ہی دلائل سے استدلال کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ الگ الگ میدانوں کے لوگ ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ فتویٰ دینے کا کام کر رہے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتے، حق کی بنیادوں پر قائم نہیں ہوتے، وہ فتوے حق کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے۔ اور یہ سب جملے ہیں، اور ان جملوں کا میدان میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، ملک اور وطن میں، گرد و پیش میں آپ کو بہت ساری شواہد اور مثالیں بھی ملیں گی۔ آگے آ رہی ہیں، گفتگو لمبی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 صفحے سے کم میں نہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، اس لیے کہ یہ فتوے کا مسئلہ سب سے زیادہ نازک ہے، سنگین ہے، اس لیے اس پر لمبی گفتگو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں حق کی بنیادوں پر قائم نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں بلکہ حق و باطل کی بنیادوں پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حق نہیں ہوتی ہے اور حق اور باطل دونوں ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شیخ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کی بنیاد پر فتویٰ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوتا، اور ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ حق و باطل کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے، یہ مصنف کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں چنانچہ یہ مفتیان انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذمہ دار اسے شریعت مطہرہ کی روشنی میں وجہ جواز فراہم کرنے کے لیے تصرف کریں۔ اب شیخ نے ذمہ دار کہا ہے کیونکہ شیخ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں سے شیخ نے لکھا ہے وہ اسلامی ملک ہے، ایک ذمہ دار ہے، ولی عہد ہے، حاکم ہے، یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی شعبہ ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے۔ اب مفتی فتویٰ دے دیتا ہے اور اس بات سوچتا ہے کہ بھئی جو اتھارٹی ہے وہ ہم کو لیگل کر دے، ہمارے فتوے کو صحیح قرار دے، ہمارے موقف کو، ہمارے اسٹینڈ کا وجہ جواز فراہم کر دے، اور ہم بری ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے بات آ جائے کہ فتویٰ ٹھیک تو ہے۔ یہ دیکھو، وہاں سے ویریفیکیشن ہو گیا، فلاں نے بھی اس کو اپروو کر دیا، اعتماد کر دیا، اور اب یہ فتویٰ معتبر ہو گیا۔ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو یہی ہے مسئلہ۔ اب آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، یہ اپنے اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے اس قسم کے جاہل مفتیوں کا دکھ درد ہے، جہاں ولی امر ہے، جہاں نظام ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے، اور پورے الحمدللہ تعلیم، تربیت، دعوت، افتاء، اجتہاد کے بڑے شعبے قائم ہیں، اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ وہاں اس طرح کے لوگ جو بے سر و پیر کے فتوے دے دیتے ہیں، یہاں سے وہاں سے اخبارات میں شائع کرا دیتے ہیں، اپنی اپنی کتابیں لکھ کر کے لوگوں کے درمیان عام کر دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے نیٹ ورک بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، پھیل چکے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور نہیں تھا جو سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے، تو اس تناظر میں شیخ نے بات کی ہے، لیکن آج کے حالات میں یہ ساری چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں کہ دیکھو لوگوں کی ویب سائٹوں پر کیسے کیسے فتوے نوٹ ہیں، اور آئیں کی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ مثالیں موجودہ گراؤنڈ کی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح سے یہ فتویٰ تپتا ہوا انگارہ ہے، لیکن اس انگارے کے باوجود بھی کس طرح سے یہ متعالمین، یہ جہلاء یا کم علم کس طرح سے اس کے اندر گھسپیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے عوام کو اذیت میں مبتلا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو مفتیان اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذمہ دار اسے شریعت مطہرہ کی روشنی میں وجہ جواز فراہم کر دے، یعنی اوپر سے اپروو ہو جائے۔ اب میں نے فتویٰ دے دیا ہے تو کسی طرح اس کے اوپر سے اس کی سند مل جائے اور وجہ جواز فراہم کر دیا جائے کہ صحیح ہے،
کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اچھا، شریعت مطہرہ کی روشنی میں وجہ جماعت فراہم کرنے کے لیے تصرف کرے، یعنی وہ اپنا پاور استعمال کرے اور اس چیز کا وجہ جماعت فراہم کرے۔ حتیٰ کہ بعض بڑے مزدوروں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ایک چوزے کے عوض فتویٰ۔ یہ اپنے ماحول کی عکاسی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض بڑے مزدوروں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ایسے ایسے الٹے سیدھے فتوے، بے سر پیر کے فتوے، بے دلیل فتوے جب میدان میں لوگوں کے بیچ میں عام ہوں گے تو ایک ادنا آدمی جو مزدوری کرنے والا آدمی ہے اس کو کم سے کم کچھ تو سوجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ بھی ہنسے، وہ بھی ٹھٹھا اڑائے ایسے مفتیوں کے فتووں کا۔ اور حالت یہی ہے میرے بھائیوں، لوگ اندھے بہرے ہو کر کے نہ جانے کس کس نااہل مفتیوں کے پیچھے گھومتے ہیں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب حقیقت بے نقاب ہوتی ہے تو خود ہی جن کے دیوانے تھے انہی کے کرتوتوں پر ہنستے ہیں اور مضحکہ اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک چوزے کے عوض فتویٰ، یعنی یہ فتوے تو اتنے سطحی ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں کہ آدمی ایک چوزہ دے دے اور اس کے بدلے میں فتویٰ لے لے۔ کتنی قیمت ہے چوزے کی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تو کوئی بہت بڑی پراپرٹی اور جائیداد کے بدلے میں تو نہیں خرید کے لایا جاتا ہے، تو اتنا سستا، اتنا حقیر ہو چکا ہے فتویٰ۔ تو بہرحال یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل نظامی فتویٰ کا اضطراب اور مفتیوں کا مسلسل اختلاف و انتشار میں پڑے رہنا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اہل مفتی جو ہوتے ہیں، اہل باصلاحیت صحیح معنوں میں جو فتوے کے منصب کے اہل ہیں، اس کے قابل ہیں، اور انہیں اس میدان میں آنے کا میرے بھائیو حق پہنچتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کو انجام دے سکتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف و انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کے درمیان اختلاف و انتشار ہوتا ہے تو یہ جاہل مفتی میدان میں آ کر کے اپنی بھی میرے بھائیو یہ خود بھی اپنے ذوق کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی قبیل سے وہ رویہ بھی ہے جو آپ بعض علم سے نسبت رکھنے والوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم سمجھیں، یا بالکل کم علم جو اپنے آپ کو عالم سمجھیں، متعالم، ان کی بات تو چل ہی رہی تھی۔ کہتے ہیں اسی قبیل سے وہ رویہ بھی ہے جو بعض علم سے نسبت رکھنے والوں کے فتاووں میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی بعض علم والے ہیں، ان کے پاس بی ایز کی، ایم ایز کی اور ایسے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں موجود ہیں، الگ الگ تخصصات میں انہوں نے اونچی ڈگریاں حاصل کی ہیں، یعنی علم سے ان کو نسبت ہے، لیکن پھر بھی ان کے فتاوے دیکھے تو حیران ہو جاؤ۔ اور ہم نے آپ نے اس سے پہلے اس سیریز کی پہلی کتاب جدید مناہج کی حقیقت میں بہت سارے ان لوگوں کی کتابیں، ان لوگوں کی کیسٹیں اور ایسے ہی ان لوگوں کے فتاووں کے حوالے پڑھے ہیں جن لوگوں نے عجیب و غریب انداز کے فتوے دیے ہیں، جبکہ وہ الگ الگ تخصصات میں اونچی اونچی ڈگریوں کے الحمدللہ حامل ہیں، لیکن افسوس کی اعلیٰ ڈگریاں علم سے نسبت اور فتاوے ایسے کہ انسان سن کر کے پڑھ کر کے حیران ہو جائے۔ تو اس پر بھی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ بعض اس قسم کے لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں جو علم سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ تو علم سے نسبت رکھنے والوں کا اگر یہ حال ہو جاتا ہے تو بے علم متعلمین کا کیا حال ہوگا، جن کے پاس برائے نام علم ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں اس قبیل سے، اسی قبیل سے وہ رویہ بھی ہے جو آپ بعض علم سے نسبت رکھنے والوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دونوں پیروں کو علمی و دعوتی خیانت کے میدان میں گھسیڑ دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کا جو میدان نہیں ہے، اس میدان میں آدمی پورے طور پر اگر اتر جائے گا اور وہی کام کرنا شروع کر دے گا تو کیا حشر کرے گا اس میدان کا۔ ایک آدمی کا میدان الگ ہے، وہ آدمی اب آ جائے مثال کے طور پر دعوت کے میدان کا اور پورے طور پر دعوت کے کام میں میرے بھائی کیا کرے، اپنے آپ کو داخل کر لے، تدریس کے میدان میں پورے طور پر اپنے آپ کو داخل کر دے، خطابت کے میدان میں
اور مسائل اور فتاوی کی رہنمائی کرنے کے میدان میں پورے طور پر اپنے آپ کو انوالو کر دے، تو ایسی صورت میں میرے بھائی اس کا مبلغ علم کس قدر محدود ہے، اگر وہ اس پہ پورے طور پر اتر جائے گا تو پھر اس کا کتنا علم ہے اس کے پاس جس سے امت کی عوام اور خواص فائدہ اٹھائے۔ تو کہتے ہیں کہ علمی و دعوتی خیانت میں اپنے دونوں پیروں کو میرے بھائی وہ کیا کرتا ہے، گھسیڑ دیتا ہے، اپنے بالمقابل کسی کو عشر عشیر نہیں سمجھتا۔ اب یہ ان پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ ہے، کس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں اپنے بالمقابل کسی کو عشر عشیر۔ عشر عشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عشر عشیر کا مطلب یہ کہ اپنے بالمقابل اس کا 1/10 بھی مقام نہیں جانتا، 10واں حصہ بھی نہیں سمجھتا، یعنی اپنے آپ کو 100% سمجھتا ہے اگر، تو اپنے بالمقابل کو 10 بھی نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی حالت کیسی ہے؟ اس کی حالت کیسی ہے؟ آگے اس کا منظر آ رہا ہے کہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس سے عقل مند کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عقل مند کے لیے اذیت کا باعث ہے، لیکن وہ اس پر خوش ہے، مگن ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ لیکن جتنے بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ اس کی حرکتوں کو، اس کی باتوں کو، اس کی تحریروں کو دیکھ کے، پڑھ کے، سن کر کے اذیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ فلاں کیا کر رہا ہے، یہ فلاں اونچی ڈگری والا کیا کر رہا ہے، یہ فلاں علم سے نسبت رکھنے والا آدمی کیا کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مستفتی کو، یہ دیکھیے اچھی طرح سے ان جملوں کو پڑھیں، کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں مستفتی کو بلا جواب لوٹانے کی جسارت کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ مستفتی سوال پوچھنے والا، فتویٰ پوچھنے والا، فتویٰ پوچھنے والے کو بلا جواب لوٹانے کی جرت نہیں کرتا، سوچتا کیسے اس کو میرا جواب دیے کہہ دوں کہ نہیں مجھے جواب نہیں آتا۔ جواب تو دینا ہی دینا ہے، جواب دینا ہی ہے، وہ جواب دے کر ہی اسے لوٹاتا ہے۔ بلا جواب دینے کی لیے ہمت ہونی چاہیے، وہ نہیں کرتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ کیسے ہمت کو، کیسے کہوں کہ مجھے جواب نہیں معلوم ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، آسان کام نہیں ہے کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ پھر تو آج کل تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے کی بات، شیخ اگر 1408 میں یہ بات لکھ رہے ہیں تو 1446 میں کیا حال ہوگا؟ آج تو ہر آدمی کا اپنا وجود جو ہے نا، اپنا وجود جتنا زمین پر اصل نہیں ہے اس سے زیادہ وجود اس کا میڈیا پر شہرت اور چرچے اور اشتہار میں ہے۔ یہ حالت ہے میرے بھائی۔ تو آج کل کا دور تو اور زیادہ مشکل ہے، کیسے کوئی ہمت کرے کہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے؟ کیسے مستفتی سوال پوچھنے والے کو بلا جواب لوٹا دے کہ بھائی آپ جائیے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں، بعد میں پوچھیے، بعد میں دیکھوں گا، بعد میں مسئلے کی تحقیق کر کے بتاؤں گا، یا مجھے علم نہیں ہے، آپ فلاں صاحب علم سے پوچھ لیجئے۔ بلا جواب مستفتی کو لوٹانے کی جرت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بچتا ہے، جواب دے کر کے لوٹانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا۔ یہ 2-3 جملے بہت قیمتی ہیں جو اس پورے موضوع کا جو علمی تجزیہ ہے نا اس کا خلاصہ ہے، صرف 2 جملوں میں، آگے کے ان 2 جملوں میں، یہ جملہ اور اس کے بعد والا جملہ۔ کہتے ہیں نتیجتاً بنا علم اللہ تعالیٰ پر بولنے کی جرت و جسارت کرتا ہے، یعنی یہ ہمت نہیں کرتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کو بلا جواب لوٹا دے، اور ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بول دیتا ہے اور ایسی جرت کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچتا ہے جس سے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے جواب نہیں معلوم ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جواب دیتا ہے، اور جواب جو دیتا ہے وہ جواب، وہ فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بنا علم اس کے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمے لگانے کا کام کر دیتا ہے، اور اس کی جرت و جسارت کو کر بیٹھتا ہے۔ یہی ہے القول علی اللہ بغیر علم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ آپ ایسے مسئلے میں انوالو ہی نہ ہوئیے، مت پڑھیے، ٹوہ میں نہ جائیے اس کا آپ کو علم نہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے علم نہیں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بات
بولنے کی جرات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں. حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، آپ کو معلوم نہیں. بلا علم آپ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں جائز ہے، اسلام میں جائز ہے، اسلام میں حرام ہے، اسلام میں حلال ہے. یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بلا علم بولنے کا اس قدر سنگین ہے کہ آیت کریمہ جو سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 33، جسے ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اور اس میں پھر آگے اخیر میں بالکل وہ باتیں آنے والی ہیں کتاب کے اختتام پر. میرے بھائیوں یاد رکھیں، اسے شرک سے بھی اوپر رکھا گیا ہے. شرک سے بھی اوپر. کیوں؟ شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ شراکت، ساجھیداری ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں پارٹنرشپ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی جگہ پر کھڑا کر لینا، اور جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا. شریعت سازی، حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. اور اگر ایک آدمی بلا علم حلال و حرام کہتا ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار جو تحلیل اور تحریم کا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس لیے آیت کریمہ میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کو سب سے اخیر میں بیان کیا گیا ہے، اور شرک کے بعد چوتھے نمبر پر. اور حافظ ابن القیم فرماتے ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ، شرک سے بھی اونچا، اس معنی میں کہ شرک نہیں کر رہا پر اس سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو اللہ بنا بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو رب بنا بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو شریعت ساز، شریعت بنانے والا، حلال و حرام کہلانے والا سمجھتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلا علم اللہ تعالیٰ پر بولنے کی جرات و جسارت کرتا ہے، اور ان گھسی پٹی معلومات کی بنیاد پر فتوے دیتا ہے جن پر زمانہ گزر چکا ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 200 400 500 سال پہلے اور پہلے، جب علم کے اس قدر دلائل، حوالے، کتابیں سامنے نہ رہے ہوں، معلومات کی گہرائی نہ رہی ہو، تو اس وقت جو بھی فتوے تھے آج اس کی بنیاد پر کوئی فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حالانکہ یہاں جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف پہلے اور آج اس کا فرق میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ کس طرح سے دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وسائل فراہم ہو رہے ہیں، اس کے جائز اور صحیح استعمال کے نتیجے میں چیزیں کس طرح سے ایک دم صاف ستھری اور ایکیوریٹ ہوتی جا رہی ہیں، ایک دم جس کو کہتے ہیں بالضبط ہوتی جا رہی ہیں. میرے بھائیو، زکوٰۃ کے نصاب میں جو لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہوا ہے وہ ہے مسقال. کتنا مسقال؟ 20 مسقال. جب 20 مسقال ہو جائے تو اس میں سے آدھا مسقال دینا ہے. اب مسقال ذرہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ مسقال کتنی مقدار کو بولتے ہیں؟ بہت پہلے آپ جائیں گے تو آج کل کے پیمانے یہ جو گرام کے اور دیگر جو ملی گرام کے ہے نا، اور اس کے بعد کلو اور وغیرہ جو بھی پیمانے آئے اس زمانے میں نہیں تھے. اچھا، اب اس زمانے میں جو بھی ممکن تھا اس کی روشنی میں علماء نے اس کا وزن بتلایا کہ اتنا وزن مثال کے طور پر بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دھیرے دھیرے الحمدللہ جب یہ وسائل آتے گئے تو آج علماء نے ہے نا، ابھی قریب کے علماء نے ہمارے علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو کس میں بتایا گیا؟ اسے تولے میں بتایا گیا. اتنا تولا بنتا ہے نا، سونے کی مقدار تولے میں اتنی بنتی ہے، چاندی میں اتنی بنتی ہے. اب تولا بھی بالضبط نہیں تھا، کئی طرح کے انداز کے تولے چلتے ہیں ہے نا، کہیں چھوٹا ہے، کہیں متوسط ہے، کہیں بڑا ہے، اس کے حساب سے بھی فرق پڑتا تھا. لیکن آج الحمدللہ گرام آ گیا. جب گرام آیا تو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ اس کے اندر ایک دم آپ اس کو وزن کر کے طے کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا گرام بنتا ہے. میرے بھائیو، مسقال کی جو مقدار ہے نا، وہ گیہوں کے 72 دانوں کو کہا جاتا ہے. 72 دانے گیہوں کے. اب آپ گیہوں کے دانے بھی اگر آپ 72 لیں گے تو بھی ایک برابر وزن آپ کو نہیں ملے گا.
کوئی دانہ بڑا بڑا ہوگا، کوئی دانہ چھوٹا ہوگا، کچھ دانے ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ اچھی طرح سے تیار ہوں گے، کچھ متاثر ہوں گے، آپ کو وزن کا فرق ملے گا۔ تو اس کے بعد ان تمام قسم کے دانوں کو لے کر کے ایک متوسط وزن بنایا گیا، یعنی ادنا، متوسط اور اعلیٰ، ہر طرح کا 3 قسم کا دانہ لے کر کے اسے وزن کیا گیا ہے نا۔ اور اس میزان پر جو سناروں کے یہاں سب سے زیادہ مطلب بالضبط مانا جاتا ہے، ایگزیکٹ مانا جاتا ہے، وہاں پر وزن کیا گیا۔ یہ 72 دانے اٹھائے گئے، اس کا وزن اتنا بنتا ہے، یہ دانے اٹھائے گئے، اس کا وزن اتنا بنتا ہے، یہ دانے اٹھائے گئے، اس کا وزن اتنا بنتا ہے۔ اب 3 قسم کے دانے ہو گئے، ایک زیادہ وزنی، ایک متوسط وزن کا، اور اس کے بعد ایک مطلب سوکھے ہوئے دانے، بالکل باریک دانے۔ اس طرح سے 3 وزن کا دانہ لے لیا گیا، اور اس کے بعد بیچ والے کو معیار متعین کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو لے جا کر کے وزن کیا گیا، ایک سے زائد دکانوں پر، ایک سے زائد میزان پر، ہے نا، تولنے وزن کرنے والے آلے پر، کانٹے پر، اور اس کے بعد جو برابر وزن ملا اسے باقاعدہ اہل علم نے کتابوں کے اندر نوٹ کیا کہ اگر آج آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مسقال کی مقدار کتنی ہے تو ایگزیکٹ گرام میں اتنی بنتی ہے۔ تو اب کوئی آدمی آج بیٹھا رہے اور پرانے زمانے کا فتویٰ دے کہ اتنا اتنا رہے گا تو سونا، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اتنا اتنا چاندی ہوگا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں افراط تفریط ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کم مقدار پر واجب قرار دیا گیا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ مقدار پر واجب نہ قرار دیا گیا ہو۔ اس طرح کے اشکال ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلے غلط صحیح کے حساب سے نہیں آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی علم اور تحقیق میں وہ پرانی گھسی پٹی باتوں پر نہیں آدمی کو اتفاق کرنا چاہیے، لیکن یہ کام تو اہل علم کریں گے، تحقیق کا کام، جستجو کا کام اہل علم کا کام ہے۔ یہ جو بے مایا ہوتے ہیں، جن کے پاس علم کی کمزوری ہوتی ہے، بھلا وہ کہاں سے کسی چیز کے بارے میں تحقیق کر کے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو گھسی پٹی معلومات کی بنیاد پر فتوے دیتا ہے جس پر زمانہ گزر چکا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کتابوں کے اندر سے معلومات کیسے نکالیں۔ آج یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو عالم مفتی نہیں سمجھتے ہیں، کتابوں میں علماء نے فتوے لکھے ہیں، وہ فتوے ہم نوٹ کرتے ہیں، وہ فتوے ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ہم صرف ابلاغ فتویٰ کا کام کرتے ہیں، نقل الفتویٰ کا کام کرتے ہیں، فتویٰ نقل کرتے ہیں، یعنی یہاں سے اٹھا کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جاہلوں نے یا نیم جاہلوں نے، کم علموں نے باقاعدہ اسے اپنا کام بنا لیا، اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ڈالیں، اور اس میں دوسروں کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے خود آپ کی آزمائش ہے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ آپ سے اگر ایک لا علم آدمی رابطہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ آپ بتا دیں، تو وہ کسی عالم سے رابطہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آپ کا کام تو یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ اپنی جان چھڑا لیں اور کہیں مجھ سے مت پوچھو بھائی، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ پوچھنا اہل علم سے پوچھو، آپ کو مسئلہ فلاں سے پوچھنا چاہیے، فلاں سے پوچھنا چاہیے، وہ علماء ہیں جو اس کے اہل ہیں۔ لیکن آدمی اپنے آپ سے جوڑ لے کہ بھئی آپ سوالات مجھ سے کریں اور میں آپ کو فلاں فلاں کی کتابوں سے نکال کر کے مسئلے کا جواب دوں گا، یہ کام فی نفسی، یہی تعلم ہی ہے، یہ علمی و دعوتی خیانت کا حصہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں، کہتے ہیں محض اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتابوں سے مسائل کیسے نکالیں۔ تو ضروری نہیں ہے نا کہ فتویٰ لکھا ہوا ہو تو اس کو پڑھ بھی لے، اور پڑھنے کے بعد سمجھ بھی لے، اور اس کی جگہ کیا ہے، کس گراؤنڈ کے لیے اور کس مسئلے کی نوعیت پر وہ فتویٰ فٹ ہوگا، یہ جان لینا بھی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں محض ظن و گمان پر تکیہ کرتا ہے۔ ظن و گمان کسے کہتے ہیں؟ ظن و گمان کہتے ہیں علم سے بہت کم تر درجے کو۔ علم کی روشنی میں کوئی بات کہنا بہت پختہ ہوتا ہے، بہت مستند ہوتی ہے بات، بہت معتبر بات ہوتی ہے، لیکن گمان کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، آپ کو علم نہیں ہے، آپ یہاں اس کی بات کوٹ کرتے ہیں، وہاں اس کی بات کوٹ کرتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ ظن و گمان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان سے
گمان سے کوئی حق آپ کو نہیں ملے گا، حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، یہ گمان کمزور چیز کا نام، علم سے آپ کو حق ملے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جبکہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے، یہ تجزیہ کر رہے ہیں شیخ، کہہ رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، سوال سے پہلے جواب ہے کہ نہیں؟ یہ تو بالکل ظاہرہ ہے، آپ اپنے گرد و پیش میں آج بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ کام یہی لوگ کرتے ہیں، اہل علم تو سوال سننے کے بعد بھی استفسار کرتے ہیں، اس سوال کے ما لہو ما علیہ پوچھتے ہیں، کب ہوا، کیسے ہوا، کیا حالات تھے، ہے نا، پورا پس منظر۔ اور یہ بھی اصولوں میں سے ہے، اب یہاں بات ہم نہیں چھیڑ سکتے۔ استفسال، مفتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو صاحب علم مفتی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سوال، سائل نے سوال کیا، مستفتی نے فتویٰ پوچھا، تو اب جواب دینے سے پہلے استفسال، تفصیل طلب کرنا، اس کے بارے میں اور باریکیاں، دائیں بائیں آگے پیچھے پورا پس منظر، اس کو جاننا، تفصیل جاننے کے بعد پھر اس کے بعد جواب دینے کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ تو اہل علم تو سوال سننے کے بعد بھی جواب نہیں دیتے، استفتاء کا جواب ایسے نہیں دیتے، استفسال کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال مکمل ہونے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فرق صحیح معنوں میں مفتیوں میں اور اس طرح کے جو اپنے آپ کو مفتی کے مقام پر سمجھتے ہیں جبکہ علم کا ان کا علم فتویٰ سے کوئی سروکار نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فتاح علیم کی ذات پاک ہے، سبحان العلیم الفتاح، سبحان الفتاح العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو بہت زیادہ علم والی ہے اور فتاح ہے، کھولنے والی ذات ہے۔ اب اس کا بڑا معنی ہے، فتاح کا معنی کیا کیا ہوتا ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ دائیں بائیں جانب مڑتا ہے، اب یہ لوگوں کی ہے نا موجودہ صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اب یہ جاہل آدمی جس کے پاس ہے نا فتوی کی گہرائی نہیں ہے، علم کی گہرائی نہیں ہے، اب اسے سوال پوچھا گیا ہے، مستفتی فتویٰ پوچھ رہا ہے اس سے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دائیں بائیں جانب مڑتا ہے، یعنی دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے، اور اس کے بعد ٹیپ ٹاپ اور تراش خراش کا مظاہرہ کرتا ہے، ٹیپ ٹاپ اور تراش خراش یعنی اپنی شخصیت نمایاں کرتا ہے کہ میں سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، لوگ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں، تو اپنے انداز کو، اپنے جسم کو، اپنے حلیے کو، اپنے طرز و انداز کو، اپنے رویے کو کچھ ایسا نمایاں بنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلے کہ واقعی یہ شخصیت اونچی شخصیت ہے جس سے ہم فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اپنے شکستہ بناوٹی جواب پر اتراتے ہوئے، اپنے شکستہ کسے کہتے ہیں؟ کمزور، جو بالکل ڈھہنے والی دیوار ہوتی ہے نا، ایسی دیوار، ایسا اسٹرکچر جو بالکل ایک دم ڈھہ جانے کے کگار پہ، اب گری کی تب گری دیوار، اس کو شکستہ دیوار، تو اپنے شکستہ یعنی کہ بالکل ایک دم گرنے والی بناوٹی جواب، اس پر اتراتے ہوئے یعنی اکڑتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں جواب دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں حاضرین کو میم کی درمیانی سفیدی سے کم یا کمینے کے سینے سے تنگ وقت میں ان مسائل کا جواب دیتا ہے جن کا اسلام کے بڑے بڑے علماء اور چوٹی کے ائمہ جواب دینے سے توقف کرتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ تجزیہ بکر بن عبداللہ ابو زید کا ہے۔ ارے ہمارے بڑے علماء اس وقت کے اگر یہ باتیں کہہ دے تو لوگ نہ جانے کیا کیا ان کے بارے میں بولیں گے، ہے نا، اس کو ذاتی سمجھیں گے، ظلم سمجھیں گے۔ کہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید جو ہیئت کبار العلماء کے ممبر تھے، دائمی کمیٹی برائے علمی فتویٰ
اور علمی مقالات اور ریسرچ کے بورڈ کے ممبر تھے، دارالفتہ کے ممبر، کبار علماء بورڈ کے ممبر، اور علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ میرے بھائیوں اہل علم سے کہا تھا کہ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید بہت گہرے علم کے مالک ہیں، ان سے رجوع کیا کرو، ان سے مسائل کا استفسار کیا کرو، ان سے علمی مسائل میں استفادہ کیا کرو۔ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید ہے۔ تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے جب بناوٹی کمزور جواب پر اتراتے ہوئے حاضرین کو میم کی درمیانی سفیدی، میم لکھیں گے تو اس گولائی میں معمولی سفیدی بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے؟ کتنی سفیدی بچتی ہے میم کی گولائی میں، اس دائرے میں؟ یہ مثالیں کبھی سنا تھا آپ نے؟ ہم نے کبھی، ہمیں یہ سب چیزیں سننے پڑھنے کو نہیں ملی تھی، لیکن یہ انداز بکر بن عبداللہ ابو زید کا۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ میم کے دائرے میں جو معمولی سفیدی باقی بچتی ہے نا، اتنی تنگ سفیدی، بالکل معمولی، اچھا یا اس سے بھی کم، یا کمینے کے سینے سے تنگ وقت میں، کمینے کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، جس کے یہاں شرافت، جلالت، عظمت، بلندی ہوتی ہے نا، اس کا سینہ بہت کشادہ ہوتا ہے، لیکن جو بدبخت ہو، کمینہ ہو، اس کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ شیخ نے یہ دو الفاظ میں مثال دے دی۔ اگر یہ فزیکلی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو میم کے دائرے کی سفیدی دیکھ لو، اور اگر روحانی اندرونی مثال جاننا چاہتے ہو تو ایسے سمجھ لو کہ کسی کمینے کے سینے کی تنگی جتنی ہوتی ہے نا، اس سے بھی کم وقت میں یہ جاہل عوام کو، حاضرین کو فتوے دے دیتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کل بات کریں گے، آپ نے سوال کیا، کوئی جواب نہیں، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، 2 دن 4 دن ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ آپ نے رابطہ کیا، ہم نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، جواب نہیں ملا۔ ہاں جواب نہیں ملا کیونکہ جواب ذمہ داری کا کام ہے، علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے مسئلے کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ آپ نے مسئلہ پوچھ لیا تو جواب فوری دے دیا جائے۔ اور یہ بھی عوام اس کی عادی ہو چکی ہے، ان کو صحیح جواب سے لینا دینا نہیں ہے، ان کو جلدی جواب چاہیے، اور یہ کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ فلاں کو فون کرو فوراً جواب دیتا ہے، علماء کو فون کرو 2 دن جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ علماء کو جواب دہی کا احساس اللہ کے یہاں ہے، تمہارا جواب فوراً دے کر کے صحیح غلط اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی جواب دہی کو مشکل نہیں کرنا چاہتے علماء۔ یہ ہے فرق دونوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ میم کے درمیانی سفیدی سے بھی کم اور کمینے کے سینے سے تنگ وقت میں ان ایسے بڑے بڑے مسائل کا جواب دیتا ہے، ایسے بڑے بڑے ایشوز کا جواب دیتا ہے جن مسائل کا اسلام کے بڑے بڑے علماء اور چوٹی کے ائمہ جواب دینے سے توقف کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے ہم ابھی فوری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں 10 20 50 کتابوں سے رجوع کرنا ہوگا، کبار علماء کے فتاوے اور ان کی تحریریں پڑھنی پڑیں گی، اور اس کے بعد اس موقف میں اس مسئلے میں صحیح موقف کی رہنمائی ہم کر سکیں گے۔ آپ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ یہ علماء توقف کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کو احساس ہے تحقیق کی ضرورت ہے، جستجو کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنا ہے، پتہ لگانا ہے، دلائل، حوالے، استنباط، استدلال۔ اور یہ لوگ جتنا تنگ میم کا دائرہ ہے، جتنا تنگ کمینے کا سینہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم وقت میں ایسے بڑے بڑے مسائل کا جھٹ جھٹ جواب دیتے ہیں۔ اور آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا، سنا ہی نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی آنکھوں سے۔ میرے بھائیوں، آج کل کا جو منظر ہے ہمارے سامنے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت گہری عکاسی کر رہا ہے۔ اور شیخ نے تو اپنے وقت میں بات لکھی ہے، 1408 میں کتاب لکھی گئی، 1408 کا مقدمہ ہے اس کتاب پر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ حالت کیسی ہو چکی ہے۔ ان متعالمین نے، ان غیر علماء جو اپنے آپ کو علماء ثابت کرتے ہیں، فتوے کے میدان میں، اتنا نازک ہے یہ فتوے کا میدان، ایسے نازک میدان میں اس قدر بے اعتدالی
اس قدر بے اعتنائی اور اس قدر افراتفری مچا رکھی ہے ان لوگوں نے جواب دینے کے سلسلے مسائل کا. اس طرح سے ان لوگوں نے میرے بھائیوں رویہ اختیار کر رکھا ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء اور ائمہ بھی مسائل کا جواب دینے میں توقف کرتے ہیں. اچھا، فقیہ منصور بن اسماعیل تمیمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 306 ہجری میں 1408 کی بات نہیں، یہ دیکھیے ہمارے اسلاف یہ ائمہ علماء 306 میں وفات پائے. ان کا تجزیہ دیکھو کہ لوگوں کے حالات پر کیسے تجزیہ کرتے ہیں، مسائل کا جواب دینے والے. شیخ نے جو باتیں لکھی ہیں نا، سوال کرنے کے لیے آتا ہے کوئی آدمی اس جاہل کے پاس فتویٰ لے کر کے، فتویٰ استفتاء پوچھنے کے لیے اگر آتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نگاہیں اوپر نیچے کرتا ہے اور تراش خراش ٹیپ ٹاپ کے ساتھ پھر اس کے بعد اپنی شان اپنے مقام کا اظہار کرتے ہوئے اس کا جواب دیتا ہے. مصنف نے جو بات کہی ہے یہاں پر دیکھیے وہی بات فقیہ منصور بن اسماعیل تمیمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا. وقال الطانزون له فقیہ فصعد حاجبیہ بہ وتاہ واطرق للمسائل ای بانی ولا یدری لعمرک ما طحاہا. کہتے ہیں طنز و مذاق کرنے والوں نے اسے فقیہ کہہ دیا. طنز و مذاق کرنے والوں نے اس جاہل کو کیا کہہ دیا؟ فقیہ کہہ دیا کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت جانتے ہیں، آپ سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ سے علم سے ہمیں بڑی روشنی مل رہی ہے، آپ کے مسائل اور سوالات کے جوابات اور فتاوے اور کوشچن آنسر سیشن سے تو ہمیں بڑی روشنی مل رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ طنز و مذاق کرنے والوں نے اسے فقیہ کہا تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھائی، اس نے اپنی نگاہیں اٹھائی اور اترانے لگا، اپنی نگاہیں اٹھائی اور اترانے لگا اور سائل کے سامنے سر جھکا کر غور کرنے لگا. سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، فقیہ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، آپ ہمیں اس مسئلے کا جواب دیجئے. یہ فقیہ منصور اسماعیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کا تجزیہ اس کی عکاسی کر رہے ہیں جو اس طرح کے جاہل مفتیوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے. اب ایک جاہل کو اگر مفتی کہہ دیا جائے، فقیہ کہہ دیا جائے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ سائل کے سامنے سر جھکا کر غور کرنے لگا. ظاہر ہے کہ کسی مسئلے کا جواب دینے کے لیے آدمی غور کرتا ہے تو سر جھکا کر کے دیر تک سوچتا ہے. اہل علم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے پاس دلائل ہیں، ان کے پاس استدلال ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ اپنی ذہن میں ان دلائل، مسائل، استدلال، استنباط کو کھنگالتا ہے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کیسی ہے، اس کا جواب مثبت میں ہے، منفی میں ہے. تو جیسے ایک صاحب علم اپنی نظروں کو، سر کو نیچے جھکا کر کے غور کرتا ہے مسائل پر، ایسے ہی یہ جاہل بھی کیا کرتا ہے؟ اس سوال کرنے والے کے سامنے سر جھکا کر غور کرنے لگا کہ میں ابھی جواب دیتا ہوں. یعنی سر جھکا کر کے کہ میں غور کر رہا ہوں، ابھی تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں. حالانکہ در حقیقت وہ ما طحاہا بھی نہیں جانتا. ما طحاہا کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں ہے، آیت کریمہ پڑھیے آپ جی. والارض وما طحاہا، زمین اور زمین کا طح، زمین اور زمین کا بچھانا. بچھانا تو ہم نے اردو میں کہہ دیا، طحاہا کا جو معنی ہے وہ ایک لفظ میں نہیں ادا ہوگا. زمین کو بچھایا ہی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو بچھایا ہے. جہاں سختی کی ضرورت ہے، وزن کی ضرورت ہے، پہاڑ رکھا ہے. جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں دریا سمندر رکھا ہے. کہیں میٹھا ہے، کہیں کھارا ہے، کہیں سخت زمین ہے، کہیں نرم زمین ہے، اور کہیں ہریالی ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں کاشت ہو سکتی ہے، کہیں نہیں ہو سکتی ہے. ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا ہے. یہ معنی ہے طحاہا. اب مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ فقیہ منصور بن اسماعیل کہتے ہیں اس کو تو ما طحاہا بھی نہیں معلوم ہے. اور ایسے سائل کے سامنے، مستفتی مسئلہ پوچھنے والے کے سامنے ایسے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے جیسے بہت بڑا صاحب علم اور مفتی ہو، اور وہ غور کر کے علم کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہو کہ ابھی مسئلے کا جواب آپ کو دے گا، جبکہ اسے تو ما طحاہا بھی نہیں معلوم.
یعنی اسے کچھ بھی نہیں معلوم، ایک لفظ بھی نہیں معلوم ہے صحیح سے. یہ تجزیہ ہے کس کا؟ 306 کی بات ہے. تو 306 کی بات ہے، 1306، 1406 اور 1446. آج کل کتنے حالات بگڑ گئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو اسی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر منصور بن اسماعیل فقی منصور بن اسماعیل تمیمی رحمۃ اللہ علیہ آج کا یہ دور دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ اس وقت کے حالات پر انہوں نے تجزیہ کیا ہے. اس کے بعد حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فتویٰ دہی، بعض علماء نے کہا، یعنی حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف کے بعد اہل علم کا یہ بات نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر میرے بھائیوں. اور یہ بات جو ہے جو آپ کے سامنے نوٹ کی جا رہی ہے، یہ بات شیخ الشافعیہ یعنی مسلک شافعی کی بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں جن کا نام عبد الواحد السیمری ہے، انہوں نے یہ بات کہی. فتویٰ دہی کا حریص، فتویٰ دینے کا لالچی. فتویٰ دینا کوئی لالچ کا کام ہے؟ فتویٰ دینا تو بھاگنے کا کام ہے، فتویٰ دینے سے تو بچنے کا کام ہے. بچوں کی فتویٰ دینے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ حلال و حرام کرنے کا مسئلہ ہے. غلط ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کتنی مشکل ہو جائے گی. ساری باتیں بہت تفصیل سے آنے والی ہیں آپ کے سامنے. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے سارے مسائل کو یہاں پر اکٹھا کیا. تو فتویٰ دہی کا حریص، اس کی طرف سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا. بھئی ہمارے اسلاف تو مسائل پوچھے جاتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ مجھے چھوڑ دے، کسی اور صاحب علم کے پاس چلا جائے، اس سے مسئلہ پوچھ لے، میرے سر پر یہ ذمہ داری حلال و حرام کی نہ آئے. تو وہ حریص ہوتے تھے جواب سے بچنے کے. اور آج کا متعلم کیا کرتا ہے؟ حریص ہوتا ہے جواب دینے کا، جواب دینے کا حریص ہوتا ہے، فتویٰ دہی کا حریص، اس کی طرف سبقت کرتا ہے. بھئی مسائل پوچھنے والے آتے تھے علماء کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے، تو علماء کے پاس سبقت کون کرتا تھا؟ جس کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ سبقت کرتا تھا، آتا تھا پوچھنے کے لیے. اور آج کی حالت ہے، آج حالت یہ ہے کہ یہ سبقت کرتا ہے. ہم نے بورڈ لگایا، بینر لگایا، آؤ جس کو پوچھنا ہے پوچھو. فتویٰ آگ کا انگارہ ہے تپتا ہوا، یہی تو کہا نا شیخ نے، کہا فتویٰ دہی آگ کا تپتا ہوا انگارہ. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کوشش کرو کہ آپ کو فتویٰ دینے سے میرے بھائیوں بچنے کا موقع مل جائے. کوئی آپ سے بڑا فتویٰ دے دے، ان سے بڑا فتویٰ دے دے، اس سے بڑا کوئی فتویٰ دے دے، میرے بھائیوں یہ کوشش ہونی چاہیے. اور آپ نے بار بار یہ بات آتی ہے، عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ ادرکت 120 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احدهم یود ان یکون اخاہ کفا. 120 صحابہ کرام کو میں نے اللہ کے نبی کے پایا ہے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان میں سے کسی سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، فتویٰ پوچھا جاتا تھا، تو وہ تمنا کرتا تھا کہ اس کا بھائی یہ ذمہ داری ادا کر دے، میں اس سے بچ جاؤں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ جن 120 کا حوالہ دے دیا نا ابن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی ایک کے پیر کے دھول کے برابر بھی آج کل کے مفتی نہیں ہو سکتے. اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں بچ جاؤں، مجھ سے میرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کے نبی کا صحابی جواب دے دے، کوئی تیسرا دے دے، کوئی چوتھا دے دے، کوئی پانچواں دے دے. اور عملی طور پر یہ مسائل پیش بھی آتے تھے کہ کسی مجلس میں بہت سارے صحابہ موجود ہیں اور مسئلہ پوچھنے والا شروع میں جاتا، مسئلہ پوچھتا تو وہ اپنے آپ کو کم علم ثابت کر کے اس کی ذمہ داری بغل والے ساتھی کو دیتا، نہیں ان سے پوچھ لو. اور ان کے پاس جب جاتا مستفتی تو وہ چاہتا کہ میں فتویٰ نہ دوں، مجھ سے زیادہ علم والے مجلس کے اندر وہ فتویٰ دے دیں. اس طرح سے وہ کبھی کبھی مجلس میں سب کے پاس سے گزر کر کے آ جاتا، ہر آدمی ڈرتا گھبراتا کہ حلال حرام میں کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے. یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ اور ہمیشہ اسی میں لگے رہنے والا، ہمیشہ اسی میں لگے رہنے والا. سوچیے کتنی بڑی بات ہے.
یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ سوال جواب کی ہی مجلس ہو، سوال جواب کا ہی سیشن رہے، اور ہم پھر اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں لوگوں کو بتلائیں۔ اور ایسے سے فتوے میرے بھائیوں کہ آدمی حیران ہو جائے پڑھ کر کے، سن کر کے، صبح شام۔ کوئی ایسا نہیں نادر واقعہ پیش آیا ہے، آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کے اگلے پچھلے 24 گھنٹے میں ایسے نمونے آپ کو مل جائیں گے جو جیسے شیخ نے کہا حلق سے نیچے نہیں اترتے اور اللہ کے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو فتویٰ دینے کی لالچ میں لگے رہتے ہیں، جو ہمیشہ اسی میں آگے بڑھتے ہیں اور ایسے ہی اسی کی میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ، کہتے ہیں ایسے لوگ زیادہ تر قلت توفیق نہیں ملتی ہے، توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب تم فتوے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، تو تم بجائے اس کے کہ تم اس سے بچو، تم خود آگے بڑھتے ہو، اس کی لالچ میں لگے رہتے ہو، ہمیشہ اسی میں مشغول رہنا چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دیتا، کم توفیق ملتی ہے، یعنی کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جواب صحیح نکل جائے۔ قلت توفیق، اور اپنے معاملے میں اضطراب و حیرانی کا شکار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قلت توفیق کا شکار ہوتا ہے، توفیق کم ہو جائے، توفیق اڑ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں اپنے معاملے میں اضطراب، بے چینی اور حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نہ جانے کتنے سوال کے جواب دیں گے اور علم کی کمزوری رہے گی تو پھر حیرانی، بے چینی، پریشانی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ الجھا رہے گا آدمی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر اسے ناپسند کرنے والا ہو، اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے فتویٰ ناپسند ہے، وہ بچتا ہے، گھبراتا ہے، فتویٰ دینا نہیں چاہتا، کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں چوک نہ ہو جائے، علم کی کمی کی وجہ سے کہیں مسئلہ الٹ نہ جائے۔ تو جو اسے ناپسند کرنے والا ہو، اور اگر اسے ناپسند کرنے والا ہو خود اس کی چاہت نہ کرے، خود اس کی چاہت نہیں کرتا کہ فتویٰ دوں، مسئلہ بتاؤں، لیکن حالت ایسی ہو جاتی ہے کبھی کہ کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے، تو آپ ہی صاحب علم ہیں، جو بھی آپ کے پاس علم ہے اسی کی روشنی میں آپ کو فتویٰ دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں اگر ایسے نازک حالت میں کبھی فتویٰ دینے کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازتا ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ ایسے وقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے وقت میں وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ کم علم بھی ہوگا تو چونکہ امت کی رہنمائی کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس مستفتی کو صحیح جواب مل جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر اسے ناپسند کرنے والا ہو خود اس کی چاہت نہ کرے بلکہ اسے بچنے کی گنجائش نہ ہو، یعنی ایسی حالت ہو جائے کہ بچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، دینا ہی پڑے گا جواب، کوئی ہے ہی جواب دینے والا۔ کہتے ہیں اور اسے دوسرے حوالے کرنے کی قدرت ہو، یعنی کیا مطلب؟ دوسرے کے حوالے کرنے کا بھی موقع نہیں ہے اسے، کہتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اس کی مدد زیادہ ہوتی ہے اور اس کے فتووں اور جوابات میں درستی غالب ہوتی ہے، عام طور پر اس کا فتویٰ درست رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مدد سے، نصرت سے نوازے گا، اپنی توفیق سے نوازے گا۔ تو یہ ہے کس کا نتیجہ؟ اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ، خوف کا نتیجہ، ورع کا نتیجہ، احتیاط کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک توفیق عطا فرماتا ہے۔ عام طور پر اس کے جوابات میں درستی اور صحت غالب ہوتی ہے، غلط فتوے کم ہوتے ہیں، ایسا کم ہوتا ہے کہ اس کے فتوے غلط رہیں، عام طور پر صحیح فتوے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لالچ نہیں فتویٰ دینے کی، اپنی شخصیت نمایاں کرنے کی لالچ نہیں ہے، لیکن کیا کرے، کوئی مسئلہ ایسا آیا ہے، کوئی اور بتانے والا بھی نہیں ہے، کسی اور کی طرف ریفر بھی کرنے کا بھی کوئی اسے، میرے بھائیو، ممکن اس کے لیے نہیں ہے۔ آج تو الحمدللہ وسائل ہے، یہ وسائل جب نہیں تھے اس 306 ہجری میں، اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، اور یہ جن کا قول ہے وہ 405 ہجری میں وفات پائے۔ کتنے میں؟ 405، 1000 ساڑھے 1100 سال، 1040 سال پہلے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت وسائل نہیں تھے۔ اب جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ ہی ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کس کو ریفر کریں آپ کے مسئلے کا جواب دیں۔ آج تو یہ ہے کہ وہی فلاں کو فون کر سکتا ہے، فلاں سے رابطہ کر سکتا ہے،
فلاں سے باقاعدہ براہ راست ہے نا جدید وسائل کی مدد سے بات چیت کر سکتا ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا یہ ہوتی. اس کے بعد کہتے ہیں بشر بن حارث حافی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. بشر بن حارث یہ 150 میں پیدا ہوئے، 227 میں وفات پائے. یہ دیکھو سوال، یہ دیکھو ان کا قول دیکھیں آپ کہ کیا کہتے ہیں. یہ بڑا عبرت کا قول ہے، یہ بڑی نصیحت کا قول ہے. کہتے ہیں من احب ان یسأل فلیس بأہل ان یسأل. جو چاہے تمنا کرے کہ مجھ سے پوچھے لوگ، وہ پوچھے جانے کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ایک قاعدے پر بھی اگر عمل کر لے کوئی آدمی، بشر بن حارث حافی کے اس قول پر عمل کر لے، تو سارے جہلا جتنے اسٹیج سجائے بیٹھے ہیں فتوے کے، کوشچن آنسر سیشن کے، ان سب سے توبہ کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ بھئی جو آدمی آگے آ رہا ہے بلا علم کے اور سوال جواب اور فتوے کا اعلان کر رہا ہے، تو من احب ان یسأل، جو پسند کرتا ہو، جس کی چاہت ہو کہ اس سے پوچھا جائے، وہ پوچھے جانے کا اہل ہے ہی نہیں. یہ کود کود کر کے آتا ہے، یہ بار بار سوچتا ہے کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مسئلہ نہیں پوچھا جانا چاہیے. اس کے پاس اہلیت نہیں ہے. جو اہل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے مسائل کا جواب دینے سے. اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اسے باس پرس کی فکر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس لیے من احب ان یسأل فلیس بأہل ان یسأل. جو سوال کیے جانے، جو چاہے کہ اسے سوال کیا جائے، وہ سوال کی جانے کا اہل نہیں. یہ قاعدے ہیں میرے بھائی. آپ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ معیار سرے سے فالو نہیں کرتے، بلکہ سب سے زیادہ جو سوال کا جواب دینے والا ہے، کہتے اسی سے پوچھو، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا. فوراً جواب ملنا ضروری نہیں ہے، صحیح جواب ملنا ضروری ہے. آئی بات سمجھ؟ دیر ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جواب صحیح. اور یہ ذمہ داری ایک دم ضروری ہے. اس ذمہ داری کو ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انجام دے کر کے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کتنے سوال کرنے والوں نے سوال کیے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی خاموش. آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، اس سے زیادہ گزر گیا، ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دینے کی فکر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو نبی جواب دے گا. اور اب علماء کا کام کیا ہے؟ قرآن اتر چکا ہے، نبی کی سنت آ چکی ہے، سلف کا آئیڈیل نوٹ ہو چکا ہے. اب وہ علم جب تک سامنے نہ آ جائے صحیح معنوں میں، اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوراً جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مسئلہ ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے، اللہ کی طرف سے آ جائے تو میں بتلاؤں. جبریل آ جائیں اس کا حکم لے کر کے اللہ کی طرف سے علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں لوگوں کو بتلاؤں کہ اس کا جواب کیا ہے. آپ توقف کرتے تھے تو جواب جلدی ملنا نہیں چاہیے، بلکہ جواب صحیح ملنا چاہیے. یہ آدمی کی فکر ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ جو چاہے کہ اسے سوال کیا جائے، وہ سوال کیے جانے کا اہل نہیں ہے. آخری بات اس سیشن کے لیے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا ہے بھائی؟ مشہور واقعہ ہے یہ. یہاں پر اخبرنی رجل انہ دخل علی ربیعہ. امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے آ کر کے یہ بات بتلائی کہ وہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن کے پاس گیا. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں کس کے پاس گیا تھا؟ امام ابو عبد الرحمن، امام ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن کے پاس. انہی کا نام ہے الرائی، ربیعہ الرائے، امام ربیعہ الرائے اس نام سے جانے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس آدمی نے بتایا کہ کس کے پاس گیا تھا وہ؟ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن کے پاس گیا.
فوجدہ یبکی، تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. کون رو رہے ہیں؟ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں. فقال لہ، تو اس آدمی نے ان سے کہا، جو آدمی گیا تھا، ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام تھے، امام مالک کے زمانے کی بات ہے یہ، کہتے ہیں کہ ما یبکیک، پوچھا امام محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وارتاع لبکائہ، اور ان کے رونے کو دیکھ کر کے وہ بھی گھبرا گیا. ان کے رونے کو دیکھ کر کے یہ جو آدمی گیا تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا گیا، ڈر گیا. اور گھبرا کر کے امام ربیعہ سے پوچھا، فقال لہ، ان سے پوچھا امصیبۃ دخلت علیک، امام ابو عبد الرحمن یہ بتائیے کہ کیا آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ آخر آپ اس طرح سے بے چین ہو کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ امصیبۃ دخلت علیک، کیا آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ فقال لا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئی ہے میرے اوپر. ولیکن استفتی من لا علم لہ، ولیکن استفتی من لا علم لہ، مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ایسے شخص سے فتویٰ پوچھا گیا ہے جو علم والا نہیں ہے. ایک ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھ لیا گیا ہے، فتویٰ پوچھ لیا گیا ہے، من لا علم لہ، جس کے پاس علم نہیں. یعنی ایک نااہل سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے دین؟ علم کا کام اہل علم سے ہوگا کہ علم کا کام جہلا سے ہوگا؟ فتویٰ علم کے میدان میں سب سے خطرناک مسئلہ، اور پوچھا جا رہا ہے اس سے جو بے علم ہے. تو یہ تفاوت، یہ حالت دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے. امام عبد الرحمن نے کہا وَظَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، اور اسلام کے اندر ایک بہت سنگین چیز آ گئی ہے، ایک بہت سنگین اور خطرناک چیز شروع ہو گئی ہے. اب تک تو ایسا نہیں تھا کہ جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھنا شروع کر دیں، اب آج اسلام کے اندر ایسے حالات شروع ہو گئے کہ جاہلوں سے فتوے پوچھے جا رہے ہیں. فتوے کا میں جواب کیا دیا، صحیح غلط، یہ بات ابھی نہیں آئی ہے میرے بھائیوں. یہی مصیبت ہے کہ فتویٰ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے. اسے کیا کہا امام ربیعہ نے؟ امر عظیم، ایک بہت سنگین مسئلہ امت میں پیدا ہو گیا ہے. استفتی من لا علم لہ، ایسے آدمی سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جو عالم نہیں، علم والا نہیں. اب فتویٰ جو غلط دے گا اور کیا کیا بتلائے گا وہ مصیبت تو بات کی ہے، یہ خود اپنے آپ میں مصیبت ہے کہ جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے. تو یہ ائمہ ہے دین کے جو اس کو مصیبت سمجھتے تھے، اس کو بہت بڑا سنگین کام سمجھتے تھے دین میں. قال ربیعہ کہتے ہیں، اس کے بعد کیا کہا امام ربیعہ نے؟ کہا وَلَا بَعْضُ مَنْ يُفْتِي هُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ. آج حالت یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ فتویٰ دینے والے بعض لوگ آ گئے ہیں کہ جنہیں چوروں کے مقابلے میں زیادہ جیل میں ڈالنے کی، جو چوروں کے مقابلے میں زیادہ جیل میں ڈالے جانے کے حقدار ہیں. یعنی چوروں کو جیل میں ڈالا جائے، انہیں قید میں بند کیا جائے، سزائیں دی جائیں، انہیں ہے نا ان پر حدود نافذ کیے جائیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں ایسے آج کل مفتی پیدا ہو گئے ہیں جن کو جیل میں ڈال کر کے سزائیں دینی چاہیے. آج میرے بھائیوں ایسے جاہل مفتیوں پر آپ تبصرہ کر دیں کہ فتویٰ غلط ہے، مسئلہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے ان کے جاہل حواریوں مواریوں کی طرف سے کہ ہمارے اتنے چہیتے کے خلاف آپ نے تبصرہ کیسے کر دیا؟ جیل میں ڈال دیتے تو کیا حال ہوتا، کوڑے لگائے جاتے تو کیا حال ہوتا، بتائیے آپ. تو یہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہے. اچھا، امام ربیعہ کب کے معلوم آپ کو؟ 136 میں وفات پا گئے ہیں، 136 میں وفات پا. امام مالک 93 میں پیدا ہوئے، 93 میں پیدا ہوئے، وفات کب پائے؟ 179 میں، 179 میں، ٹھیک ہے. اور امام ربیعہ کی وفات کب ہوئی؟
136 میں وفات پا گئے، یعنی 30-40 سال کا عرصہ ہے، لیکن زمانہ وہی ہے، زمانہ وہی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ امام ربیعہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ علماء کس قدر اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھتے تھے۔ جاہلوں سے فتویٰ پوچھنا مصیبت، جاہل کا غلط فتویٰ دینا تو بعد میں آئے گی بات، یہ کام کتنا خطرناک ہے۔ اچھا یہ ختم کر لیں، بعض علماء نے کہا ہے اگر امام ربیعہ ہمارے دور میں بنا علم کے فتویٰ دہی کے منصب پر فائز اور قابض ہونے، زبردستی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے اور نہ تجربے کاری، بد کرداری اور باطن کی نحوست کے باوجود جہالت اور جرت کے ساتھ اس پر چڑھ دوڑنے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ آج کل تو یہ حالت ہے، ایک ایک لفظ آپ کو عمل میں، پریکٹیکل میں آپ کو دکھائی دے گا۔ جو بکر بن عبداللہ ابو زید نے یہاں پر بات کہی ہے، کہتے ہیں، لکھی ہے کہ اگر امام ربیعہ ہمارے دور میں ہوتے، بنا علم فتویٰ دہی کے منصب پر فائز اور قابض ہونے والوں کو دیکھ، علم نہیں لیکن فتوے کے منصب پر حاوی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، قابض ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ زبردستی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والے۔ بھائی جس کا کام ہے فتویٰ دینے کا وہ دے گا نا، آپ زبردستی کیوں فتویٰ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا نہ تجربے کاری ہے، تجربہ نہیں ہے علم کا، گہرائی نہیں علم کی، فتوے کی کوئی معلومات نہیں آپ، اور بد کرداری بھی ہے، ہاں بڑے بڑے بد کردار بھی ہوتے ہیں جن کا عمل سلوک گندا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد باطن کی نحوست، اندر غلط، اندر برا حال بنا ہوا دل کے اندر، باوجود جہالت اور جرت کے ساتھ، جاہل ہے اور حد سے زیادہ جرت کرتا ہے، اس پر چڑھ دوڑنے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ جبکہ وہ اہل علم کے درمیان پھوہڑ یا اجنبی ہوتا ہے۔ کون؟ یہ مفتی کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ یہ اہل علم کے درمیان پھوہڑ یا اجنبی ہوتا ہے، چنانچہ اسے کتاب و سنت اور آثار سلف کا سرے سے کوئی علم ہوتا ہے نہ وہ اچھی طرح جواب دے سکتا ہے، اور اگر کبھی تقدیر شامل حال ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا فتویٰ یہ ہوگا۔ اب یہ جاہل کیسے کیسے فتوے دیتے ہیں، اس کے نمونے بھی شیخ پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتوے کے باب میں تعلم، علمی تابعداری اور علمی خیانت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نمونے جو آگے آ رہے ہیں اسے بھی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔